السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو تھوڑی زیادہ ہیں تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 23 سے لے کے 29 تک پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلی لیکچر میں ہم بقیہ آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقضا واو میں نے اور قضا فیصلہ فرما دیا ربو کا آپ کے رب نے اللہ تعبدو اللہ پھر اصل میں ان لا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور لا تعبدو کا مطلب ہے تم عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا مگر ایاہو اسی کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یہ حکم فرمایا، آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرنا الا ایاہو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے جی۔ وقضا ربک آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا یا آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ اللہ تعبدو الا ایاہو کہ صرف اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اما اگر یبلغن وہ پہنچ جائے عندک آپ کے پاس الکبر بڑھاپے کو، ٹھیک ہے، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل لہما افن، فلا تقل تو ان کو نہ کہو لہما ان دونوں کو افن اف، ٹھیک ہے، ولا تقل لہما افن تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نہ جھڑکنا، وقل لہما وقل اور کہنا لہما ان دونوں کو قولاً بات کریماً اچھی، ٹھیک ہے، وقل لہما قولاً کریما اور ان کے ساتھ اور ان کو اچھی بات کہنا، یعنی ادب سے پیش آنا، اچھی بات کہنا۔ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، واحفظ اور جھکائے رکھو لہما ان کے لیے، جناح کہتے ہیں پر کو، ذل کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، ٹھیک ہے، واحفظ لہما واحفظ جھکائے رکھو لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل عاجزی کے پر، من الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، جناح الذل من الرحمہ رحمت سے، یعنی رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی عاجزی کے بازو ان کے لیے پھیلائے، ان کے لیے جھکائے رکھو، ٹھیک ہے، واحفظ جھکائے رکھو لہما ان کے لیے، جناح الذل عاجزی کے پر، من الرحمہ رحمت سے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے جو ترجمہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے یہ بھی بہترین ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لفظی ترجمہ جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔ واحفظ یعنی جھکائے رکھو لہما ان کے لیے، جناح الذل رحمت کے اس کے عاجزی کے پر، من الرحمہ رحمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ یہ ٹھیک ہے کہ اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال با محاورہ ترجمہ ہے، یہ ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن جو لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے وہ آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ وقل اور فرماؤ یا دعا کیجئے یا فرمائیں، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرن بچپن میں، ٹھیک ہے۔ کل فرما دیجئے کہ ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر اپنا رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، مطلب جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور مجھ پر رحم کیا تو بھی اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما، ٹھیک ہے جی۔ ربکم تمہارا رب اعلم بہتر جانتا ہے، بما جو کچھ ہے، فی نفوسکم تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ ربکم تمہارا رب اعلم بہتر جانتا ہے، بما ہر وہ چیز، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونو ان اگر تکونو تم ہو جاؤ، صالحین نیک، اگر تم نیک ہو جاؤ تو فإنہ پس بے شک وہ، کانا میں نے ہے، للأوابین اوابین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ٹھیک ہے، غفورن کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا،
ٹھیک ہے جی، ترجمہ اب کیا بنے گا؟ ان تکونو اگر تم ہو جاؤ صالحین نیک تو فإنہ تو پس بے شک وہ کانا میں نے ہے للأوابین فإنہ کانا للأوابین بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے ہے کیا؟ غفورن غفور یعنی بخشنے والا۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا کہ اگر تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وآتی اور ادا کرو ذی القربى رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو اس کا حق ادا کرو، وابن السبیل ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو ابن سبیل راستے کا بیٹا، اس کا مطلب کیا بن گیا؟ مسافر۔ آپ نے ترجمہ راستے کا بیٹا نہیں کرنا، آپ نے ترجمہ مسافر ہی کرنا ہے، لیکن آپ کے علم کے اضافے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن سبیل کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے راستے کا بیٹا، اور اس سے مرادی معنی کیا لیا جاتا ہے؟ مسافر۔ ٹھیک ہے، اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ ولا تبذروا تبذیرا، ولا تبذروا تبذیرا کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی نہ کرو۔ ٹھیک ہے نا، ابھی آپ کو اسلوب عربی کا سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ورب ہے اور یہ تبذیر اس کا مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، جب ورب کے ساتھ ہی اس کا مصدر آ جائے تو اس میں تھوڑا سا یعنی زور پیدا ہو جاتا ہے کہ فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے نا، دوبارہ سنیے، وآتی ذی القربى حقہ اور ادا کرو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو، وابن السبیل اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، ولا تبذروا تبذیرا اور فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو فضول خرچی؟ اس لیے کہ ان المبذرین، ان میں نے بے شک، مبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہوتے ہیں، اخوان الشیاطین اخوان اخن کی جمع ہے، اخن کہتے ہیں بھائی کو۔ ٹھیک ہے، اخوان اس کی جمع ہے، شیاطین میں نے شیطان۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں، اخوان شیاطین شیطان کے بھائی۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جب لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے تو لفظ کا ترجمہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنی اردو میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم اپنے محاورے کے مطابق اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور محاورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لفظوں میں اور جس طریقے سے ہم اپنی سٹریٹ لینگویج بولتے ہیں، اپنے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو ہم لینگویج بولتے ہیں نا، جس طرح ہم بولتے ہیں وہ اصل میں ہمارا محاورہ ہوتا ہے۔ تو آپ انگلش کا ترجمہ کر رہے ہوں یا پھر آپ عربی کا ترجمہ کر رہے ہوں، فارسی کا کر رہے ہوں، یا کسی بھی لینگویج کا جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم جب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم اس طرح بولیں گے جس طرح ہم خود اردو میں بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان المبذرین بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانو اخوان شیاطین وہ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ کانو میں نے ہیں، اخوان میں نے بھائی، شیطان میں نے شیطان، شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، وکانا واو میں نے اور، کانا میں نے ہے، الشیطان میں نے شیطان، اور شیطان ہے لربہ اپنے رب کا، کفورن ناشکرا۔ ٹھیک ہے، بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تمہیں منہ پھیرنا پڑ جائے، انہم ان سے، کن سے بھلا؟ یہ جو پیچھے بندے گزرے ہیں نا، ذی القربہ، مسکین اور ابن سبیل وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا، اگر وہ فرما رہے ہیں کہ اما اگر تُعْرِضَنَّ تمہیں منہ پھیرنا پڑ جائے، انہم ان سے، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور رحمتن کا مطلب ہوتا ہے رحمت، رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی ان میں سے بندہ کوئی آ کے تم سے پیسے مانگتا ہے کہ میری مدد کر دو، اور اس وقت تمہارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور تمہیں مجبوراً ان سے منہ پھیرنا پڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہر وقت بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان سے آپ نے تھوڑا ایکسکیوز کرنا ہے، تو پھر ان کو ذرا کوئی پیاری سی بات کہہ دو، ذرا ان کو کوئی اس طرح کر دو کہ یار میرے ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو جیسے بھی معاملات ہوں گے میں آپ کو پھر کروں گا، یا اس طرح کی اپنے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ بنا کر اپنا جو عذر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں یا ہم کہیں کہ پہلے ہی میرے حالات ہی تسی کی مصیبت پائی ہے، تو اس طرح کی بات نہیں کرنی آپ نے۔
تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ ان کو آپ نے کہہ دینا ہے کہ انشاءاللہ جی جب بھی جیسے ہی میرے پاس معاملات میرے اچھے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو پیسے ضرور دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ کو انشاءاللہ ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ دیکھیں، وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تمہیں منہ پھیرنا پڑ جائے، انہم، ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہو کہ جیسے ہی پیسے آئیں گے میرے پاس تو میں ان کو دے دوں گا، رحمت سے مراد یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ترجوہا، جس کی تم امید رکھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ پس اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ٹھیک ہے، جس کی تمہیں امید ہے، تو پھر کیا کرو، فقل، تو پس فرماؤ، لہم، ان کے لیے، پس کل، کہہ دو، لہم، ان کو، کیا کہہ دو، قولم میسورا، نرمی سے کوئی بات کہہ دو، ٹھیک ہے نا، قولم میسورا، نرم بات۔ تو کل، فا میں نے پس، کل، کہہ دو، لہم، ان کو، قولم میسورا، نرم بات، تو ان کو کوئی نرم بات کہہ دو اگر فی الحال تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ولا تجعل، اور نہ رکھو، یدک، اپنا ہاتھ، مغلولۃ، باندھ کر، الی عنقک، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، عنقک، عنق کہتے ہیں اس کو گردن کو، اعناق اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اب لفظی ترجمہ کیا ہو گیا کہ اپنی کیا کہتے ہیں، ولا تجل، اور نہ رکھو، یدا کا، اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً، باندھ کر، الی عنقی کا، اپنی گردن کے ساتھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے بولا ہے، اب یہ ہمارا محاورہ نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، او بھائی اتنا کنجوس نہ بنو، ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر بڑی پیاری سی اپنے یعنی عربک کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے، تو کیا فرما رہے ہیں، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، مطلب کیا ہے، کنجوسی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آپ نے یہی کرنا ہے، پیپر میں آپ نے ترجمہ یہی لکھنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنے یدک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، مغلولتاً، باندھ کر، لا تجعل، نہ رکھو، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، ولا تبسطھا کل البسط، ٹھیک ہے، ولا تبسطھا، اور نہ ہی اسے کھول دو، کل البسط کا مطلب ہے مکمل طور پر، اور نہ ہی مکمل طور پر اسے کھول دو۔ مکمل طور پر کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہا نا کہ کنجوسی نہ کرو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اسے مکمل طور پہ کھول بھی نہ دو۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ہی کنجوس بن جائے کہ خرچ ہی نہ کرے پیسے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہی خرچ کر دے، ٹھیک ہے، ابھی تنخواہ ملی 1 تاریخ کو اور 15-20 تاریخ تک ساری تنخواہ ختم کر دو، ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ والے 10 دنوں میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کی طرف یہ ساری بات اشارہ کر رہے ہیں کہ ولا تبسطھا کل البسط، ٹھیک ہے، اور اسے بالکل بھی کھول نہ دو، آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول بھی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کر دو گے تو پھر کیا ہوگا، فتقعد، تو تمہیں بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، بیٹھنا، فتقعد، تو تم بیٹھ جاؤ، پس تم بیٹھ جاؤ گے، ملومن، ملامت زدہ، محصورن، تھکے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر تم ملعون یا ملامت زدہ اور تھکے ہوئے ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو ظاہری سی بات ہے جب پیسے جیب میں نہیں رہیں گے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ یار تم نے سارے پیسے خرچ کر دیے، اپنے آپ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے کہ تم نے سارے پیسے خرچ کر دیے، اب باقی کے 10 دن کیسے گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے ساری کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، ٹھیک ہے، ولا تبسطھا کل البسط، اور پھر اسے مکمل طور پر کھول بھی نہ دو۔ اگر ایسا تم کرو گے نا تو فتقعد ملوما محصورا، تو پھر تم ملامت زدہ اور تھکے ہارے ہو کر بیٹھ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ ان بے شک رب کا، آپ کا رب، یبسطو، کھلا رزق دیتا ہے، یبسطو، کھلا دیتا ہے، الرزق کا رزق، ان رب کا، بے شک آپ کا رب، یبسطو الرزق، کھلا رزق دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، ٹھیک ہے، اور یقدرو کا مطلب یہ ہے کہ اسے، کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق دیتا ہے، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے نپاتلا، ٹھیک ہے، نپاتلا سے مراد یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پورا رزق دیتا ہے، مطلب جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہی دیتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی اس سے بھی زیادہ، مطلب ان کی ضرورت سے بھی زیادہ اللہ پاک ان کو دیتا ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَقْدِرُ، اور
کہ اور کچھ ایسے ہیں کہ جسے نپا تلا دیتا ہے. ترجمہ آپ نے بے شک یہی کر دینا نپا تلا دیتا ہے، لیکن آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ نپا تلا کا مطلب کیا ہے. یقدر کا لفظ مقدار سے نکلا ہے، یعنی انہیں کچھ مقدار دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نپا تلا دیتا ہے، کچھ مقدار دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہ کانا بعبادہ خبیرا بصیرا، انہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کانا میں نے ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرن کا مطلب ہوتا ہے خبر رکھنے والا، بصیرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اب محاورہ ترجمہ کیا ہے جی؟ انہ کانا بے شک وہ ہے بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور بصیرن دیکھنے والا. بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی کیسا انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہوگا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.